اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اس بات کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، یہ بات جب تم کسی چیز کے بارے میں اپنی طرف سے ہی کہو گے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹ باندھ دو۔ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا، وہ کہتا ہے حلال ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ وہ بندہ جو ایسی بات کہتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور جو بندہ اللہ پر جھوٹ باندھے گا لا یفلحون، ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ مالک الملک نے حلال بھی بالکل واضح کر دیا ہے اور حرام بھی بالکل واضح کر دیا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں بالخصوص موجودہ حالات میں جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ اللہ نے یہ چیز حلال قرار دی ہے اور یہ چیز حرام قرار دی ہے۔ اللہ مالک الملک نے اسلام کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، حدیث رسول کی شکل میں، اور اس کے بعد محدثین، فقہاء، علماء، تابعین، ان تمام بزرگوں کی خدمت کی بدولت ہم تک یہ سارا دین پہنچا دیا ہے، اور بالکل واضح، حتیٰ کہ اہل علم نے ایک ایک بات کے اوپر الگ الگ کتابیں بھی لکھ دی ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ افسوس یہ ہے موجودہ زمانے میں ہم مسلمان اتنے گر گئے ہیں کہ ہم اس کو حلال سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم وہ چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ہر بندہ اپنی من مانی کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ نے سورہ نحل کے اس جگہ پر بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیا، اگر تم اپنی زبان سے کسی کو حلال کہہ دو، حالانکہ اللہ نے حلال نہیں کہا، تم اپنی زبان سے کسی کو حرام کہہ دو، حالانکہ اس کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ موجودہ حالات میں یہ والا جو جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جھوٹ نہ بولتے ہیں، لیکن یہ والا جو جھوٹ ہے، اللہ مالک الملک کے ذمہ جھوٹ باندھنا اکثر لوگ باندھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ چیز جو اللہ نے ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر حرام قرار دے دی ہے، اس کے بارے میں جو حرام ہے اس کو حلال کہنا اپنی زبان سے کہ یہ حلال ہے، یا اس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ حلال ہے، یا اس کو حلال سمجھتے ہوئے اختیار کر لینا۔ تینوں باتیں یاد رکھیں، میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ نمبر ایک، جو چیز اللہ نے حرام قرار دے دی ہے اس کے بارے میں اپنی زبان سے یہ بات کہنا کہ یہ حلال ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں اس میں۔ نمبر دو، اس کو سمجھنا کہ حلال ہی ہے، کوئی بات نہیں، کر لینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور نمبر تین، اس کو پھر اختیار ہی کر لینا، وہ خیر ہے، کون سی قیامت آنے لگی ہے، میں کر لوں گا، ساری دنیا کر رہی ہے، میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ یہ تینوں کام ہی اللہ مالک الملک نے حرام قرار دے دیے۔ نہ ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تینوں کاموں میں سے ایک کام بھی اختیار کریں گے تو ہم اللہ مالک الملک کے ذمہ جھوٹ باندھنے والے ہوں گے۔ افسوس یہ ہے، اس امت کی اکثریت وہ ایسی گہرائی میں جا کر گری، ایسی نافرمانی کے گڑھے کے اندر جا کر گری ہے، لوگ بہت ساری چیزیں جو امت کے اندر حرام ہیں ان کو حلال سمجھتے ہیں۔ ابھی جو سب سے زیادہ اس دور کا فتنہ ہے ہمارے سامنے، تصویر کا فتنہ ہے، ویڈیو کا فتنہ ہے۔ اللہ مالک الملک نے واضح طور پر اس کو حرام قرار دے دیا، جدھر مرضی چلے جائیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اور تو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کو لوگ حرام ہونے کے باوجود حلال سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کا فتنہ تھوڑی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اہل علم جو لوگوں کو ممبروں پر دین سکھانے والے تھے، انہوں نے کہہ دیا جائز ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اپنے سامنے کیمرے لگوا کر ویڈیو بنوانی شروع کر دی، اور امت سمجھنے لگی سارے کر رہے ہیں تو ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ حرام ہے اور قیامت تک اس نے حرام رہنا ہے۔ جو مرضی عالم بنوا لے، کوئی مفتی بنوا لے، جو مرضی کرتا رہے، اللہ مالک الملک نے جس کو حرام قرار دے دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو حلال قرار دینے پر؟ اللہ تو کہتے ہیں زبان سے ہی بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، بندہ اس کو یہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اور ایک بندہ فلمیں بنواتا پھرتا ہے، ویڈیو بنواتا پھرتا ہے، تصویریں بنوا رہا ہے، قرآن کے نام پر بنا رہا ہے، اسلام کے نام پر بنوا رہا ہے، کیا بنے گا اس کو؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کرنے کے لیے، اس حرام کام سے روکنے کے لیے آپ نے کئی انداز اختیار کیے ہیں۔ ایک جگہ پر آپ نے وعدے کہہ دیا، منع ہے بھائی مسلمانوں نہیں کرنا۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا اس بندے کو سخت ترین عذاب ہوگا جو بندہ تصویر بنوائے گا، اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت والے دن سخت ترین عذاب اس بندے کو ہوگا جو تصویروں کے ساتھ لین دین، تصویروں کے معاملات کرتا ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ نے فرمایا سب سے زیادہ کائنات میں ظالم وہ شخص ہے جو تصویر بناتا ہے۔ اور یہاں پر اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر لوگ بنواتے جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سامنے تصویر لگائی ہوئی ہو، نظر آ رہی ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد اور حرام ہونے کی دلیل کیا کسی کو چاہیے؟ اور لوگ بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جو ہے نا وہ جرت کے ساتھ، وہ بجائے اس کے کہ اس کو حرام ہی سمجھیں، اختیار نہ کریں، اس سے بچ جائیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن اس سے الٹ ثواب کا کام ہے۔ عجیب یقین جانیے، ایک تو ہے بندہ درمیان میں کسی جگہ پہ رک جاتا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچ جانا ہے۔ اب حرام کو بندہ کہے کہ یہ حلال ہے، حلال کہنے کے بعد پھر اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے، کہتا بھی ہے اور لوگوں کو آگے دعوت دیتا ہے، کہتا نہیں بنواؤ، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت والے دن اللہ تمہیں نہیں پوچھے گا۔ تو کون ہوتا ہے گارنٹی دینے والا؟ تجھے اللہ نے کیا اختیار دے دیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ مالک الملک نے جن چیزوں کو 1400 سال پہلے حلال قرار دیا تھا وہ قیامت تک حلال رہیں گی، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اسی طریقے سے جن کو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن نازل فرما کر، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرما کر جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا وہ قیامت تک حرام قرار دینی ہے۔ اگر آپ میرے متعلق دیکھتے ہیں کہ میں کوئی حرام کام اختیار کیا ہے، آپ کی مہربانی ہوگی، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ مجھے اس حرام سے بچائیں۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے محلے دار، میرے عزیز و اقارب اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، حرام کام کو اختیار کرتے ہیں یا حرام نظریہ رکھتے ہیں تو میں ان کو بچانے کی کوشش کروں۔ یہی ہم آپ ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت اور دین کا باعث بن سکتے ہیں، نہ یہ کہ ہم حرام کاموں کو حلال سمجھ کر اختیار کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہیں کہ نہیں آؤ جی خیر ہے، اس میں کوئی حج والی بات نہیں، سارے علماء کر رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے۔ آج ایک صاحب آئے تھے، وہ مجھے کہنے لگے تم بھی مان جاؤ گے۔ میں نے کہا کیا منوانا چاہتے ہو؟ حرام کو حلال کروانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ حرام ہے بھائی، قیامت تک اس نے حرام ہی رہنا ہے۔ اللہ کے لیے میں اپنے سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا، ہمارے بزرگ بھی نہ چاہتے ہوئے، موبائل تو یقیناً ضرورت ہے، دینی دنیاوی ساری ضرورتیں ہیں، وہ بھی کئی مرتبہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے چلو بھائی اتار لو بھائی، ایک تصویر اتار لو، یہ ذرا ویڈیو بنا لو۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ ایک تصویر جو آپ نے بنائی ہے، میں چونکہ کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، جس نے ایک مرتبہ تصویر اتار دی ہے نا وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ آپ کے موبائل میں رہی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئی ہے، پھر آگے پیچھے جو سیٹلائٹ کے ذریعے نیٹ کے اندر پیچھے انہوں نے ڈیٹا محفوظ کیا، وہاں پر تصویریں آپ کی محفوظ ہو گئیں۔ اور یہاں پر لوگ ایسے وہ کہتے ہیں تصویر ہے ہی نہیں، یہ تصویر ہی نہیں ہے تو کیا ہے بھئی، یہ تصویر نہیں تو کیا ہے؟ کئی کہتے ہیں ویڈیو جو ہے نا یہ تصویر، ویڈیو تو تصویروں کا مجموعہ ہے۔ تو بہرحال اللہ مالک الملک نے اس کو حرام قرار دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نیکی کریں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ مسجد بنا گیا، فوت ہو گیا ہے، ہمیں یقین ہے، ہم بیٹھے ہیں قرآن و سنت سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ثواب دے رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر جو بندہ گناہ کر کے چلا گیا ہے، ایک تصویر اتار کے چلا گیا، حرام کام ہی کیا ہے نا جس نے بھی کیا ہے، تو جو فوت ہو گیا ہے تو اب جتنی دیر تک اس کی تصویر رہے گی، کوئی عقیدت مند اٹھے گا وہ اس کی تصویر، اچھا کئی کہتے ہیں ہاتھ کے ساتھ جو بنائی جاتی ہے نا وہ تصویر ہوتی ہے، تو موبائل کس کے ساتھ چلاتے ہیں بھائی؟ پاؤں کے ساتھ چلاتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ہی چلاتے ہیں نا۔ بس جدید ٹیکنالوجی ہے وہ آ گئی، جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بندہ کہے کہ یہ حرام ہی نہیں ہے، تو اللہ مالک الملک نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچا لیجئے، بجائے اس کے کہ ہم نیکیاں پیچھے چھوڑ کے جائیں، ہم اپنے پیچھے گناہ چھوڑ کر چلے گئے تو قبر کے اندر معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جتنے بھی حرام کام ہیں تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو حلال، طیب اور پاکیزہ چیزیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔